ویلکم بیک ناظرین. حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم سیاسی جماعتوں کی منطق تو ذرا عجیب سی جانتے ہی ہیں. یہ بھارت نے کیا منطق پیش کی ہے؟ سندور کے فطور سے چاکلیٹ تک کا سفر، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا. ان کو ایویڈنس ملا ہے کہ جو ان کے پاس ثبوت ہے، دہشت گردوں کے پاس پاکستانی چاکلیٹ مل گئی ہے ان کو. یہ ایویڈنس ہے ان کے پاس. بھارت کی بخلاہٹ کا اندازہ تو ہمیں بہت بخوبی ہے. ظاہری بات ہے کہ کتنا بڑا عسکری نقصان انہیں اٹھانا پڑا، پوری دنیا میں انہیں بے عزتی کروائی، تو یقیناً ان کا تھوڑی بوکھلاہٹ تو بنتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ کافی بوکھلاہٹ ہو گئی ہے. اس پہ وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ کہیں وہ میڈ ان انڈیا ہی نہ ہو، وہ خود ہی انہوں نے بنائی نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ بھارت نے ایسی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس نے خود پوری دنیا میں اپنا تماشا بنا لیا ہے. آج جو اس کے ملحقہ ریاستیں تھیں، جو ممالک تھے، جو چھوٹے چھوٹے ملک تھے جس کو ہمیشہ بھارت نے دبا کے رکھا، برما دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، نیپال والے معاملات کو دیکھ لیں، پاکستان کے ساتھ تو تھے ہی صحیح. اور جو پھر وہ خطے میں شرارتیں کرواتا تھا، کبھی وہ افغانستان کے ذریعے، کبھی وہ ایران کے ذریعے پاکستان میں، اور پھر وہ جو بڑے ممالک کو استعمال کیا کرتا تھا پاکستان کے خلاف، تو اس کی جھوٹ اور مودی کی غلط اور مسلمانوں کے خلاف جو پالیسیز تھیں، مسلمان مخالف اور مسلمان دشمن مخالف جو ان کی پالیسیز تھیں، اس نے آج مودی کو اور بھارت کو بالکل تنہا کر دیا ہے. تو بخلاہٹ میں وہ بالکل ایسی غیر سنجیدہ گفتگو کرنے پر ہمیں کوئی حیرت تو نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نیازی صاحب. جعلی مقابلے، نام نہاد فالس فلیگ آپریشن مہادیو تو بے نقاب ہو ہی گیا ہے. اب میرے خیال میں اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستانی چاکلیٹ مل گئی ہے ان کو، اور اس سے بڑا مذاق بھی کوئی نہیں ہو سکتا. جو انڈین چاکلیٹ پاکستان کو مل رہا ہے، جس میں کلبوشن وغیرہ اور جو پلوامہ جس قسم کے، اب اس کا وہ کاؤنٹر نیریٹو بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو بن نہیں سکتا چاکلیٹ پہ. دیکھ یہ ابھی آگے دیکھیں، جیسے ذیشان صاحب کہہ رہے ہیں، آگے آپ دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے. یہ انہوں نے ایک فیکٹری بنا رکھی ہے جھوٹ کی، من گھڑ فالس فلیگ آپریشن کی، کئی فالس فلیگ آپریشن کریں گے. تو میرا خیال میں اس سے ان کی سبکی ہوگی، جو اتنی بڑی انہوں نے ہزیمت اٹھانی پڑی تھی جو ماضی قریب میں، اب وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس کا اثر زائل کر دیں، تو وہ تو زائل نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی جو ڈیفنس فورسز ہے، جو پاکستان کی جو پالیسی ہے اسپیشلی ڈیفنس کنسرن، ان کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے. درست کہہ رہے ہیں. تاکہ پھر کوئی اس قسم کا یہ کہیں دوبارہ سے گراؤنڈ تو نہیں بنائی جا رہی ہے کہ چاکلیٹ مل گئی ہے پاکستانی دہشت گردوں سے، پھر آپریشن مہادیو بھی اس نے لانچ کر دیا ہے. یہ کہیں دوبارہ سے، کیونکہ جب پاک بھارت جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد اس نے اسلحے کے جو کانٹریکٹس ہیں بڑے سپیڈیلی اس نے وہ کیے تھے، اور اس میں میکسیمم وہ 6 سے 12 منتھس کا تھا اور منیمم 3 منتھس کا ڈیوریشن تھا. اب کیا دوبارہ سے تیاری تو نہیں ہے؟ کیونکہ ایک جو مودی کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے تو وہ اپنا پولیٹیکل کریئر تو اس طرح سے تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتا. دیکھیں نا، وہ اس حد تک جب موجودہ جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کی یا دوسرے جو افیشلز، اسپیشلی جو ہمارے فیلڈ مارشل کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ٹرمپ کے ساتھ، امریکہ کے اندر ایک نئے تعلقات کا آغاز ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے اس کو جو ہے نا وہ سبوتاژ کرنے کے لیے وہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو پاکستان یہ دہشت گرد ہے. امریکہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان قریب نہ آئیں، چونکہ اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے جس سے پاکستان کی معیشت جو ہے نا اس کو کوئی دلاسا ملتا ہے یا اس کی معیشت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، تو یہ انڈیا کے حق میں نہیں ہے. اصل میں وہ اس کے اندر جو ہے نا خلیج پیدا کرنا چاہتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ فالس قسم کا پروپیگنڈا کر کے باقی بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں باجوہ صاحب سے بھی اس انٹرسٹنگ ثبوت کے اوپر کامنٹ چاہوں گی. باجوہ صاحب، آپ تو گورنمنٹ کا حصہ ہیں، بڑے سارے ثبوت آپ کے پاس آتے ہیں، ویسے بھی آپ قانون کے طالب علم ہیں. اس طرح کا اتنا ڈیفرنٹ قسم کا ثبوت کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دہشت گرد سے پاکستانی چاکلیٹ برآمد ہوئی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے معاملات میں جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس، اور یہ اتنی ڈیلے، اتنی تاخیر کے بعد ان کو یہ یاد آیا کہ وہ ایک پاکستانی چاکلیٹ کا ایک بیانیہ جس طریقے سے نیازی صاحب کہہ رہے تھے وہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ناکام ہو چکے ہیں. لیکن میں دیکھیں جو انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا کے اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ اور ان کی اپوزیشن
اور ایون کہ مودی صاحب کی پارٹی کے لوگ اور ان کی اپوزیشن جو ہے جس طریقے سے ان کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہیں، اور ان سے یہ سب ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جو انہوں نے حملہ کیا وہ بھی ان کی ناکامی تھی، فالس فلیگ آپریشن تھا. اور دیکھیں وہ آج تو ان کے وہ اس بات کو بھی ماننے سے گریزاں ہیں کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ ہماری جنگ بند کروا دیں. 27th ٹائم، کل 27th ٹائم یعنی 27 دفعہ وہ ان کا پورا ہو چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور وہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ یہ کہنا شروع کر دیے ہیں کہ مودی صاحب آپ بتائیں ٹیلی ویژن پہ آ کے، پارلیمان کے اندر آ کے بتائیں کہ اگر آپ نے نہیں کہا ٹرمپ کو تو آپ کہیں کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر آپ یہ کہہ نہیں سکتے نا، کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا، آپ کو یاد ہے کل کی سٹیٹمنٹ ہے سابق وزیر داخلہ ہیں بھارت کے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کا اس پہلگام واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے کلین چٹ دی تھی. آج جو امیت شاہ ہیں وہ انہوں نے لوک سبھا میں خطاب کیا ہے اور انہوں نے سابق وزیر داخلہ میں بڑی تنقید کی ہے اس سٹیٹمنٹ کو لے کے. دیکھیں میں یہی بات میں نے کی کہ ان کے اندر سے، ان کی پارلیمان سے، ان کی اپنی پارٹی پولیٹیکل پارٹی سے، ان کی اپوزیشن سے، ہر جگہ سے کوشچن مارک جو ہے وہ آ رہے ہیں کہ مودی صاحب کی یہ ساری چیزیں جھوٹ کا بلندہ ثابت ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ان کے لیے یہ باتیں ان کے لیے مذاق بن جائیں گی، اور لوگ ان کے اپنے گھر سے ان کو کہیں گے کہ آپ نے یہ جھوٹ بولا، آپ نے یہ غلط بیانی کی، آپ نے پاکستان سے مار کھائی، لیکن آپ نے الٹی باتیں کی اور فالس فلیگ آپریشن کر کے ان کے گھر کہتے تھے ہم نے ان کے گھر جا کے ماریں گے، تو مار تو آپ کو پڑی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور ان کو آئندہ انشاءاللہ وہ اقتدار سے باہر ہوں گے انہی اپنی جھوٹی اور لیکن ابھی تو ان کا دور حکومت پڑا ہوا ہے نا سر، ابھی تو کافی ٹائم ہے ان کی، اگر وہ اپنے وہ بہار میں ان کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، دیکھیں انشاءاللہ ان کو وہاں پہ شکست ہوگی. جب بھی وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں ہمیشہ ملبہ پاکستان پہ کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے ڈال دیا جاتا ہے. ابھی اس کو بھی تو یہی رنگ دینا تھا نا، پہلگام واقعے کو بھی یہی رنگ دینا تھا. دیکھیں وہ اسے جو چند روز پہلے جو ان کی سپریم کورٹ نے جو انہوں نے پاکستانی لوگوں کے اوپر یا مسلمانوں کو اس میں چلان کیا تھا، اور وہ لوگ بھی اکوٹ کیے جا چکے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو چکا کہ پاکستان، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے پاکستان کی کہ وہ کرپٹل ہو گئے ان لوگوں کا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. میں حافظ صاحب سے جانوں، حافظ صاحب یہ تحریک کا کیا کرنا ہے؟ تحریک ہوگی، احتجاج ہوگا، جلسہ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، شکل کیا ہوگی اس کی؟ دیکھیں ابھی تو چیئرمین عمران خان صاحب نے تحریک کا ایک شیڈیول کہا دیا کہ 5 کو وہ پیک پہ ہوگی. تو ابھی تنظیم نے اس پہ اپنی حکمت عملی وضع نہیں کی تھی کہ پچھلے 15 دن سے تحریک انصاف کی عام سطح کے جو کارکن ہیں ان کی گرفتاریوں کا عمل شروع ہے، گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، اسٹیٹ اپنی پوری طاقت اور جبر کا استعمال کرنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ تو ایک خوف کا عالم ہے جو ہمیشہ چلتا رہا ہے. تحریک انصاف نے اس دفعہ اپنی حکمت عملی بدلی ہے. احتجاج جو ہوگا وہ پرامن ہوگا، شہر شہر میں احتجاج ہوگا. ابھی تک کسی ایک مقام کے اوپر جلسے جلوس کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کا وہ جو ہمیشہ پلان ہوتا ہے ڈی چوک جانا ہے، سارے وہاں پہنچ جائیں، اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، وہ نہیں ہے. دیکھیں یہ تحریک جو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی ہدایت پہ، یہ کوئی ایک دن کی تحریک نہیں ہے. یہ صرف 5 اگست کو محض اتفاق وہ ایک احتجاج کا دن نہیں مقرر کیا گیا، وہ احتجاج کے آغاز کا دن ہے. تو انشاءاللہ نہیں ایک کنفیوژن ہے مجھے ایک بات بتائیں حافظ صاحب، جو علیمہ بی بی نے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ باہر آ کے دی تھی وہ یہ تھا کہ 5 تاریخ کو نقطہ عروج ہوگا، وہ اپنی پیک پہ ہوگی. گنڈا پور صاحب نے کہا کہ 5 تاریخ کو ہم تحریک کا آغاز کریں گے. 90 دن کا انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا، خود ہی کو وہ دے دیا، انہوں نے چیلنج دے دیا. تحریک کا آغاز تو اس دن سے باقاعدہ ہو گیا جب پوری تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹیز تھیں، کے پی سے، سندھ سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، وہ لاہور میں انہوں نے اکٹھ کیا. تحریک کا آغاز تو اس دن سے ہو چکا ہے. اب درمیان میں لیکن آپ کے پنجاب کی مینجمنٹ کو تو نہیں اس میں بلایا گیا؟ نہیں، وہ میں نے لفظ استعمال کیا پارلیمانی اور تنظیمی سٹرکچر دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. وہ صرف پارلیمان کے حوالے سے تھا
ایک میسج کرنا تھا اپنی پارٹی کے عام کارکنان کو کہ تحریک انصاف آج بھی لاہور میں جہاں پہ ظلم، بربریت، جبر، گرفتاریوں کا عمل جاری ہے، وہاں پہ تحریک انصاف جو ہے آواز آپ کر چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ اب چلتی رہے گی. اب یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، اگلے فیز میں یا اگلے کچھ دنوں میں احتجاج، جلسہ، جلوس، ریلی اور انشاءاللہ یہ پروگرامز ہوتے رہیں گے. اچھا، یعنی کہ گاہے بگاہے آپ لوگ جلسہ بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگ احتجاج بھی کر سکتے ہیں. نیازی صاحب سے جانتے ہیں. نیازی صاحب، یہ تنظیمی معاملات، پارلیمانی معاملات، چلیں اس پہ ہم نے ڈیبیٹ کی، مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت ان لوگوں نے مانگی تھی. اب یہ ایک طرف تو یہ ہے کہ جی 5 تاریخ کو نقطہ عروج ہوگا، دوسری جانب 31 جولائی کو شاید مشاورتی اجلاس بھی ہے. میں حافظ صاحب سے بھی اس کا کنفرمیشن لوں گی کہ اب ابھی تک ان کی مشاورت کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. پیچھے دن دیکھ لیں کتنے رہ گئے ہیں. یہ کیسے نقطہ عروج ہوگا 5 تاریخ کو؟ یا جو گنڈا پور صاحب نے ایک لائے عمل دے دیا ہے خان صاحب کی بات کو کاٹ کے کہ ٹھیک ہے 5 کو ہم سٹارٹ کریں گے، یہ اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک پی ٹی آئی کا احتجاج کا تعلق ہے، پچھلے 2-3 سال سے احتجاج کر رہی ہے کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی ریجن میں، علاقے میں. جو اسٹریٹ پالیٹکس ہے وہ جاری ہے. اب یہ تھا کہ جس طرح آپ نے یہ کہا کہ 5 اگست جو ہے وہ نقطہ عروج ہوگا، اس کے لیے مومنٹم بنایا جا رہا ہے. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ کیا یہ مارچ ہوگا، احتجاج ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی اس میں شامل. دیکھیں، یہ جو ذیشان رشید صاحب جو ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ جی دیکھیں وہ پارلیمانی میٹنگ سی، بھئی سلیمان اکرم راجہ تو پارلیمنٹ کے ممبر نہیں تھے نا. یہ آپ اس کو فیس سیونگ دے رہے ہیں. دراصل آپ یہ کہیں کہ یہ ان کی سلیکشن سی مرزا افریدی کی، بات سچ کرنی چاہیے تھی. کیا وہاں مرزا افریدی کے آج تک تو ہم نے مرزا افریدی کوئی رول نہیں دیکھا. کیا اس کے فارم ہاؤس پہ جا کے آپ نے تحریک کون سا اعلامیہ باہر نکالا ہمیں بتایا جائے؟ وہاں پہ صرف کھانا کھایا گیا، واپس آ کے اس میں نان جو پارلیمنٹیرین تھا وہ بھی لوگ آئے. گو اس میں انہوں نے جو پنجاب کی چیف آرگنائزر ہے اس کو اگر دعویٰ دے دیتے تو میرا خیال یہ سوالات نہ اٹھتے. بالکل ٹھیک ہے. میں حافظ صاحب آتی ہوں آپ کی جانب. پہلے نیازی صاحب اپنی بات کمپلیٹ تو یہ ایک اچھا ایک مومنٹم بنائیں گے. اور مجھے نہیں لگتا، چونکہ پنجاب کے اندر جو بھی نامزدگیاں ڈسٹرکٹ لیول پہ بات کر رہا ہوں، اس میں جو لوگ جو نظریاتی کارکن تھے، جو لڑ سکتے تھے، مر سکتے تھے، جو قربانی دے سکتے تھے، ان کو اگنور کیا گیا ہے. اور صرف ایم پی ایم این اے جن لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ان کو صدر بنا دیں، ان کو نائب صدر بنا دیں، اور یہ سارے لوگ امپورٹڈ ہیں. نظریاتی جو کارکن تھے ان کو یہ جو پچھلا الیکشن 8 فروری ہوا ان میں ووٹ نہیں دیے گا، مجبوری تھی جو بھی تھا. چونکہ ان کی جو کمانڈ تھی، جو ان کی جو کیبنٹ سینٹر تھی، وہ ساری وکلا کے ہاتھ میں تھی. انہوں نے زیادہ تر ترجیح دی جو اپنے وکلا حضرات تھے ان کو. میرا خیال ہے ذیشان رشید صاحب جو ہے نا، ان کو ڈیسیژن جو کمیٹی ہے، جو فیصلہ ساز ہے، انہیں میرے خیال ان کو رسائی نہیں ہوگی. لیکن بازار مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ نے ایسی جو آرگنائزیشن بنائی ہے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ لوگ اس طرح بھرپور طریقے سے، جس طرح 26 نومبر والی جو موو تھی، جو آپ وہاں پہ گئے اور وہاں سے اگر وہ یو ٹرن نہ کرتے تو وہ کامیاب ہو سکتی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پہ ایک نقطہ وہ بالکل بہت مختصر میں اگر آپ نیازی صاحب نے بڑی تحقیق اور بڑی مناسب گفتگو کی، اس میں تنقید بڑی مثبت تھی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھے. سلمان اکرم راجہ اگلے دن جو ایکسرسائز کی گئی، جو پریس کانفرنس میں لایا عمل دیا گیا، اس کا حصہ تھے. تو وہ پارلیمانی تنظیم الگ چیز ہے اور پارلیمان الگ چیز ہے. وہ پارلیمانی سطح پہ اگر آپ سلمان اکرم راجہ کو اگلے دن پریس کانفرنس میں بلا سکتے ہیں، صرف پوائنٹ اتنا ہے، تو آپ اپنی تنظیم کو بھی بلا سکتے ہیں. کوشچن ہی نہیں کھڑے ہونے. اس کو بہت بہتر انداز میں کیا جا سکتا تھا. اس کو بہت بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. باجوہ صاحب سے جانتے ہیں. باجوہ صاحب، حکومت نے ہمیشہ ہی تحریک انصاف نے جب بھی کوئی جلسہ کرنا ہو، کوئی جلوس کرنا ہو، کوئی ریلی نکالنی ہو، کوئی تحریک چلانی ہو، لانگ مارچ کرنا ہو، یا کہ بیٹھنا ہو، دھرنا دینا ہو، ان کی شاید اتنی پاپولیرٹی نہ ہو جتنی آپ لوگ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے ان کو پاپولر کر دیتے ہیں. اب کی دفعہ حکومت کی کیا پلانز ہیں؟ ان کو آپ تحریک چلانے دے رہے ہیں یا ہر دفعہ کی طرح راستے بند کرنے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں، ان کو آلریڈی پاپولر کر دینا آپ نے؟ دیکھیں، آج 28 تاریخ ہے اور تھوڑی 2-3 گھنٹے بعد ختم ہونے جا رہی ہے.
उसके बाद 5 तारीख आएगी। बाजवा साहब आज 29 तारीख है, 29, 28 नहीं है। चले 29, सॉरी 29 तारीख है, सॉरी आई एम सॉरी। तो बात मैं करने का मकसद ये है कि इनके लिए टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन मैं सर आप अपनी तैयारी बताएं, आप उनको छोड़ें, वो अपनी तैयारी कर लेंगे, आप अपनी बताएं। मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन ले, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए चले अपनी तैयारी बता देते हैं। जी जी। देखें इनकी कोई तैयारी नहीं है, ये इंतशार का शिकार है। अगर पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को या सलमान अकबर राजा को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शामिल नहीं करते, तो आप देख सकते हैं कि उस तंजीम का, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसकी क्या वेटेज होगी। और उसके बाद ये देखें कि क्या उन दोनों को या दीगरान को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ना करने के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए हैं। आफ्टर इफेक्ट्स ये है कि आज तक कोई तर्जुमान बन गए पीटीआई और इनके वर्कर को अभी तक नहीं पता। वो बाजवा साहब आप ऐसा लग रहा है, नियाजी साहब की बात को सेकंड करूंगी, जैसे आप तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करें, स्पेशली आलिया हमजा की, कि क्या रूल्स है, क्या बाजवा साहब नॉर्म्स को है। बहुत दुख आप से मुझे दर्द है। सिर्फ ये बता दीजिए कि आप लोगों की प्लानिंग क्या है, काउंटर रोक काउंटर रहे जो हैं, कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, ये बताएं ना। हम अगर ये पुरअमन एहतजाज करेंगे तो है। हम अगर इजाजत लेके एहतजाज करेंगे तो ये कर सकेंगे। अगर ये इंतशार का एहतजाज करेंगे तो हम इंतशार बाजवा का साहब एहतजाज इजाजत अच्छा, बात लेके सुनिए। एहतजाज तो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है नहीं ना। नहीं, क्या एहतजाज के लिए इजाजत लेनी पड़ती है? पहले यही तो तो मुझे ये exactly देखिए, बाजवा साहब पाकिस्तान इस्लामाबाद की हद तक है। पाकिस्तान- बाजवा साहब वो इस्लामाबाद की हद तक अच्छा, बात आपने सुनिए। पास किया नहीं, है। ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना इजाजत मिलेगी। हाँ चलिए ये अब मुझे इस पे कमेंट करने दीजिएगा। इजाजत लेना पड़ेगी करें, बगैर एहतजाज ये चले आप जल्दी से अपना आप ये point देखिए ऐड कि करते हैं। कभी इस तरह हुआ है कि जी अब रियासत को कहे कि जी हम कोई एहतजाज कर लें, जी माई बाप इजाजत दे दे, हाँ। हद होगी वैसे बाजवा साहब। अब गुजारिश दूसरी बात ये है, बाजवा साहब से जो पूछने वाली बात है वो ये बताए, आया वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे पाकिस्तान के अवाम इनको देख रहे हैं, वो इस बात की तस्दीक या तरदीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उनके बाजवा घरों में साहब, छापे हाँ, नहीं मारे जा जवाब दे रहे? दे, हाँ या ना में इसका जवाब दे दे। हाँ, कोई उनको तो हाँ, सच जवाब पता दे है, दे। फिर उसकी फुटेजेस मैं शेयर करूंगा। हाँ ना में जवाब देते हैं। मैं कैटेगरिकली जवाब देने जा रहा हूँ, कैटेगरिकली सुन लिया। मेरे पास वक्त नहीं है, हाँ या ना में जवाब देते हैं, हाँ या ना में। मैं उनको ये सिर्फ वहां उन कारकुनान को, उन लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है जिनके खिलाफ मुकदमात थे। ठीक है जी, सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिनके खिलाफ अच्छा, मुकदमात वो थे। एहतजाजी तहरीक के एहतजाजी तहरीक के ऐलान के बाद ही गिरफ्तार करना था। आपका भी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।